عید الفطر کا چاند دیکھ کر قرآن کریم کی یہ تسبیح پڑھ لو اور پھر مٹھائی پر دم کر کے معجزہ دیکھ لو۔ جس کو کھلاؤ گے وہ آپ کا غلام بن جائے گا اور آپ کے اشارے پر چل پڑے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ دوست خیر اور عافیت کے ساتھ ہوں گے، اور اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم آپ تمام دوستوں کے جتنے بھی مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، رب کریم اپنے فضل و کرم سے دور فرما دے۔ پیارے دوستو، آج آپ کے لیے محبت کے حوالے سے ایک بڑا ہی طاقتور عمل بتانے والا ہوں۔ محترم دوستو، عید الفطر کا چاند دیکھ کر آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے اور کسی بھی میٹھی چیز پر آپ دم کر کے کھلائیں۔ جس کو بھی کھلاؤ گے وہ انشاءاللہ آپ کا فرمان بردار بن جائے گا، آپ کا مطیع بن جائے گا۔ پیارے دوستو، اور ایسا تابعدار ہوگا کہ آپ کے آنکھوں کے اشارے سے بھی وہ چل پڑے گا۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کل کے دور میں ہر گھر میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں۔ اکثر واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں۔ وہ لڑائی جھگڑے اس حد تک پہنچ جاتی ہے کہ بعد طلاق تک، ہائی کورٹ اور ججوں تک وہ بات پہنچ جاتی ہے۔ تو پیارے دوستو، اس کے لیے بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، یہ عمل آپ محبت کے حوالے سے کر سکتے ہیں، لیکن محبت جائز ہونا چاہیے۔ بالفرض میاں بیوی کے درمیان، اولاد اور والدین کے درمیان، بھائی بہن کے درمیان اتفاق کے لیے، خاندان میں اتفاق کے لیے آپ اس عمل کو کر لیں، اور اسی طرح جو بھی دشمن ہو ایک دوسرے کے، اس دشمنی کو ختم کرنے کے لیے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ محترم دوستو، ایک ایسا شخص جو پتھر دل رکھتا ہو، اگر آپ اس کے لیے بھی اس عمل کو کرو گے، یقین مانیے چند ہی روز میں اس کا پتھر دل موم بن جائے گا اور آپ کا دشمن بھی آپ سے محبت شروع کرنے لگے گا۔ تو یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اگر آپ کسی کو اپنی محبت میں گرفتار کروانا چاہتے ہیں، یا اپنی نافرمان اولاد کو آپ فرمان بردار بنانا چاہتے ہیں، یا آپ کے گھر میں کوئی ایسا شخص ہے جو بد زبان ہے، گالم گلوچ کرتا ہے، یا آپ کی اولاد ایسی ہے جو نافرمان ہے، آپ کی کوئی بات تک نہیں مانتے، تو انشاءاللہ اگر آپ اس بتائی گئی طریقے پر عید الفطر کا چاند دیکھ کر آپ اس عمل کو کرو گے، اور کسی بھی چیز پر آپ پھونک مار کر آپ دم کرو گے، اور وہ چیز جس کو بھی آپ کھلاؤ گے، انشاءاللہ وہ آپ کا تابعدار بن جائے گا۔ محترم ناظرین، یہ عمل جو ہے پتھر دل انسان بھی برداشت نہیں کرے گا۔ پیارے دوستو، ایک ایسا عمل ہے کہ محبوب کو بھی آپ سے الگ ہونے نہیں دے گا۔ پیارے دوستو، یہ عمل اتنا طاقتور عمل ہے کہ دشمن بھی محبت شروع کرے گا۔ یا آپ کے خاندان میں آپ کے کوئی دوست ہے، آپ کا کوئی رشتہ دار ہے جو آپ کو ناحق تنگ کرتا ہو، اور آپ اس سے بہت تنگ آ چکے ہیں، اور اگر آپ اس کے لیے یہ عمل کر لیں تو یقین مانیے وہ آپ کا جانی دشمن، آپ کا مالی دشمن کیوں نہ ہو، وہ بھی آج سے اس وظیفے کے بعد آپ سے محبت شروع کرے گا۔ پیارے دوستو، اس حوالے سے، اس آیت مبارکہ، اس تسبیح کے حوالے سے میں آپ دوستوں کو کچھ بات عرض کرنا چاہوں گا۔ محترم ناظرین، یہ وہ آیت مبارکہ ہے جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے متعلق ہے۔ محترم ناظرین، مشہور واقعہ ہے کہ جب فرعون کو نجومیوں نے کہا کہ کوئی بچہ پیدا ہوگا جس کی وجہ سے آپ کا بادشاہت، آپ کی سلطنت ختم ہو جائے گی، آپ کی بادشاہت درہم برہم ہو جائے گی، تو وہ شروع ہونے لگا اور اپنے ماتح لوگوں کی، جو کہ بنی اسرائیل تھے، ان کی اولاد کو قتل کرنے لگے۔ پیارے دوستو، قرآن کریم میں ان کی کئی جگہ ذکر آیا ہے، یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، کہ وہ بنی اسرائیل کے جو نرینہ اولاد تھے ان کو قتل کرتے تھے، ذبح کرتے تھے، اور لڑکیوں کو چھوڑ دیتے تھے۔
تو پیارے دوستو، انہی اوقات میں جب فرعون نے اولاد یعنی نرینہ اولاد کے قتل ہونے کا اعلان کی، تو انہی دنوں میں رب کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی۔ تو جب رب کریم نے موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو ڈر ہونے لگی کہ اب کیا کریں گے، اب تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی موت ہوگی، ان کو قتل کرے گے۔ تو رب کریم نے یہ آیت نازل کی اور فرمایا وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي۔ جب رب کریم نے ان آیت کا نزول کی کہ ہم نے آپ پر اپنی طرف سے محبت ڈالی ہے، تو وہ ماں جو بچے کی موت سے ڈر رہی ہے، تو ماں نے دیکھا قتل سے باز آ گئی۔ پیارے دوستو، فرعون کی بیوی نے دیکھا تو بیٹا بنا لی، کیونکہ جب ماں نے ڈر محسوس کی تو رب کریم نے حکم دیا کہ آپ ایسا کریں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ۔ جب آپ کو ڈر محسوس ہونے لگے تو اس کو ایک بکس وغیرہ میں بند کر لے، ڈبے میں بند کر لے اور دریا میں پھینک دے۔ تو پیارے دوستو، خدا کا نظارہ، خدا کا معجزہ، قدرت یہ تھی کہ وہ سمندر، وہ دریا فرعون کی محل میں جا رہا تھا۔ وہاں فرعون کی بیوی نے دیکھا تو اس کو بیٹا بنا لیا۔ پیارے دوستو، فرعون نے دیکھا تو فرعونیت بھول گیا، کیونکہ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي رب کریم کا یہ ارشاد ہوا تھا۔ تو پیارے دوستو، ہمارا آج کا وظیفہ بھی ان آیت مبارکہ کا ہے۔ اب آپ نے اس آیت مبارکہ کو پڑھنا کس طرح ہے؟ دو طریقے اس وظیفے کو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ آپ نے دونوں طریقے اگر اختیار کیے تو پھر بہت زیادہ بہتر رہے گا۔ پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ جب آپ عید الفطر کا چاند دیکھ لیں، آج رات شام کو جب آپ کا نظر چاند پر لگ جائے تو آپ نے کڑے ہو کر آپ نے 121 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ آپ نے پڑھنی ہے وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي۔ مکمل توجہ کے ساتھ آپ نے اس تسبیح کو پڑھنا ہے۔ پیارے دوستو، یہ ایک بات ضرور یاد رکھیے گا کہ جس شخص کے لیے آپ اس تسبیح کو پڑھتے ہیں، خواہ وہ آپ کی اولاد ہو، آپ کا شوہر ہو، آپ کی بیوی ہو، آپ اپنے گھر کے اتحاد کے لیے یا عمل کرتے ہیں، یا آپ کا کوئی نافرمان ہے، ماتحت ہے، تو اس کے لیے آپ اس عمل کو کرتے ہیں، تو اس کا سوچ، اس کی تصور کو اپنے ذہن میں لا کر آپ نے اس تسبیح کو 121 مرتبہ پڑھنی ہے۔ محترم دوستو، آخر میں آپ نے دوبارہ درود شریف کا اہتمام کرنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے کسی بھی چیز، میٹھی چیز آپ لے لیں، کیونکہ عید الفطر کی رات ہوتی ہے، ہر کسی کے گھر میں کوئی نہ کوئی میٹھی چیز موجود رہتی ہے، کیونکہ کل مہمانوں کی آمد ہوتی ہے، اس کو ضرور کھلانی پڑتی ہے۔ تو پیارے دوستو، آپ نے کسی میٹھی چیز پر دم کر کے اس کو کھلانی ہے۔ محترم ناظرین، یہ عمل اگر آپ رشتے کے حوالے سے کر لیں، اگر آپ کسی خاص جگہ رشتہ کروانا چاہتے ہیں لیکن وہ لوگ آپ کی بات کو نہیں مان پا رہے، تو اگر آپ اس عمل کو، اس خاص ذریعے کے ذریعے اس عمل کو آپ اس شادی کے حوالے سے کر لیں اور ان لوگوں کو کوئی چیز کھلائے، انشاءاللہ وہ آپ کے ہاں میں ہاں ملائے گا اور آپ کی ہر بات پر ہاں جی کہہ کر آپ کے لیے شادی کے لیے راضی ہو جائے گی۔ محترم ناظرین، اگر آپ کے گھر میں، آپ کے خاندان میں نا اتفاقی ہے، لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، اور آپ اپنے گھر کے بڑے ہیں، تو آپ اس کے لیے یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ تا حیات، انشاءاللہ پوری زندگی آپ کے گھر والوں کے درمیان، آپ کے خاندان، آپ کے اولاد کے درمیان اتفاق اور اتحاد رہے گی۔ محترم ناظرین، اگر آپ اپنی بیوی کو اپنا تابعدار بنانا چاہتے ہیں، یا آپ کی بیوی بد زبان ہے، آپ سے ہر بات پر لڑائی کرتے ہیں، شور و شغب کرتے ہیں، آپ کی عزت نہیں کرتے، تو اس کے لیے بھی آپ اس عمل کو کر لیں، انشاءاللہ 100% آپ کو اس کا فائدہ ملے گا۔ محترم ناظرین، اگر آپ کے کوئی اولاد ہے اور وہ نافرمان ہے، آپ اس کے لیے یہ عمل لازمی کر لیں۔ یا آپ کا کوئی دوست ہے
اور یا آپ کا کوئی جانی یا مالی نقصان پہنچانے والا شخص ہے، چاہے وہ رشتہ دار ہے یا غیر رشتہ دار، چاہے اس کا دل پتھر جیسا کیوں نہ ہو، آپ پر کوئی رحم نہیں کر رہا، اس کے لیے آپ یہ عمل کر لیں اور کسی طریقے پر آپ اس کو کوئی چیز کھلا دے۔ اور اگر آپ ان تمام اعمال میں کوئی چیز نہیں کھلا سکتے تو دوسرا جو طریقہ میں آپ دوستوں کو بتانے لگا ہوں وہ طریقہ آپ اختیار کر لیں، انشاءاللہ آپ کا وہ جانی دشمن بھی آپ سے محبت کرنے لگے گا۔ محترم ناظرین، یہ اتنا طاقتور عمل ہے کہ جیسا کہ پہلے بھی میں نے آپ دوستوں کو بتایا کہ فرعون کی فرعونیت بھی بھول گئی، وہ اپنے دشمن کو بھی اس کو اپنا بیٹا بنا کر پالا پوسا، اس کو کھلاتا پلاتا رہا۔ تو محترم دوستو، آپ نے اس وظیفے کو ایک یہ طریقہ کہ آپ نے اول و آخر درود پاک پڑھنی ہے اور درمیان میں آپ نے اس وظیفے کو 121 مرتبہ پڑھنی ہے، کسی میٹھی چیز پر آپ نے اس پر دم کر کے کھلانی ہے۔ انشاءاللہ جس کو کھلاؤ گے وہ آپ کا تابعدار، آپ کا غلام بنے گا اور آپ کی ہر بات مانے گا، آپ کے اشارے پر چلے گا۔ دوسرا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے مغرب اور عشاء کے درمیان آپ نے ایک سفید کاغذ لینی ہے اور ایسا کاغذ آپ لے لیں جس پر کوئی لکیر نہ ہو۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے یہ آیت کا حصہ جو کہ 20ویں پارے کی سورۃ القصص کی پہلی صفحہ، جس جگہ سورۃ القصص شروع ہوتی ہے اس سے تھوڑا نیچے آ کر یہ آیت مبارکہ موجود ہے، یا آپ جو ہے نیٹ پر بھی آپ سرچ کر کے یہ آیت مبارکہ اپنے پاس محفوظ کر لے اور سفید کاغذ لے کر آپ نے اس پر لکھ لینی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي۔ آپ نے یہ لفظ آپ نے لکھ لینے ہیں اور اس کو محفوظ کر کے اپنے پاس رکھ لینے ہیں۔ محترم دوستو، اگر آپ یہ دونوں عمل ایک ساتھ کر لیں، اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ جب بھی اس عمل کو کرنا چاہے، اگر آج عید الفطر کا چاند دیکھ کر یہ عمل کرے گے تب بھی بہتر، اگر بعد میں کرے گے انشاءاللہ تب بھی آپ کو فائدہ ضرور ملے گا۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کسی سفید کاغذ پر یہ لکھ لیں اور اپنے سامنے رکھتے ہوئے آپ نے اسی طریقے پر جو میں نے آپ دوستوں کو بتایا ہے کہ آپ نے اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لے اور درمیان میں آپ نے 121 مرتبہ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي آپ نے پڑھنی ہے۔ تو ایک آپ نے کاغذ رکھنی ہے اور دوسرا آپ نے کوئی میٹھی چیز رکھنی ہے، تو دونوں پر آپ پھونک مارے، میٹھی چیز آپ لے کر کھلا دے اور جو کاغذ ہے آپ نے اس پر دم کی، آپ نے پھونک ماری ہے، اس کو اپنے پاس پرس یا بٹوے وغیرہ جو بھی آپ اپنے پاس رکھتے ہیں اس میں رکھ لیں۔ انشاءاللہ اس عمل کے ذریعے سے آپ کی محبت ہر کسی کے دل میں اللہ کریم بٹھا دے گا۔ اگر آپ کسی جگہ نوکری کر رہے ہیں، آپ کا جو بڑا ہوتا ہے، باس ہوتا ہے، وہ آپ کے ساتھ سخت لہجے میں بات کرتا ہے، انشاءاللہ جب آپ اس عمل کو کرو گے آپ کا باس آپ کے لیے نرم ہو جائے گا، آپ کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے گا، آپ کی عزت کرے گا۔ پیارے دوستو، یہ اتنا خاص عمل ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ہر جگہ عزت ہو، ہر کوئی آپ کے ساتھ احترام کے ساتھ پیش آئے، تو انشاءاللہ یہ وظیفہ پڑھ کر آپ اپنی مقصد کو پورا کر سکتے ہیں۔